تھینک یو لارڈ جیسس. آئے اپنی آوازیں کھولے, خدا کا کلام مانگے اپنے لیے. کہیں خداوند تیرا کلام میرے سارے بدن کی صحت ہے. تیرے کلام کی عظمت, تیرے کلام کی حشمت, تیرے کلام کا روب, تیرے کلام کی ہیبت, تیرے کلام کی قدرت, تیرے کلام کی عزت, تیرے کلام کی قدر, تیرے کلام کی آنر, تیرے کلام کی رسپیکٹ سب سے اتم, سب سے اعلیٰ ہے. پاکرو میری دل کے اندر اب اس کی جگہ بنا, تیار کر مجھے تاکہ میرے دل دے باغیچے دے وچ خداوند یہ کلام, یہ بیج ایک پاک بیج کی طرح, ایک صحت مند بیج کی طرح, ایک ہیلدی سیڈ کی طرح, ایک ایسا سپرما, ایک ایسا سیڈ جس کے اندر خدا کی حضوری, خدا کا کلام, خدا کی قدرت, خدا کی زندگی, خدا کی جرمنٹ پاور اس کے اندر موجود ہے, تاکہ جب یہ میرے زندگی کے اندر, یہ میرے دل کے اندر, میری سوچوں کے اندر, میرے خیالوں کے اندر جب یہ بیج کنٹرول لے لے گا تو تیرا پاکرو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور تیرے کلام کی قدرت سے یہ بیج اگے گا اور پھل لائے گا, اور میری زندگی کے اندر یہ کلام پھلدار ہوگا, اور میں دنیا کے اندر تیرے کلام کے ساتھ, تیرے پھلوں کے ساتھ, تیری گواہی کے ساتھ, تیری عظمت کے رتبے کے ساتھ تیرا گواہ ہوں گا, تیرا گواہ ہوں گا, سچائی کا ستون ہوں گا. میری بنیادوں کے اندر کام کر, میری بنیادوں کو خداوند مضبوط کر تاکہ میں بالغ مسیحی بنوں. میری زندگی کے اندر یہ کلام ہی ہے جو بویا جائے گا. اس لیے ابلیس میں تیری ساری قوتوں کو, ان ساری تیری پاوروں کو, تیری منصوبہ بندی کو, تیرے پلانز کو, تیری اسٹریٹجیز کو جو تو نے خدا کے کلام کے خلاف بنائی ہے, یسوع کے نام سے تجھے ڈیمیج کرتے ہیں, تجھے خارج کرتے ہیں. خدا کی آگ تجھ پر مانگتے ہیں, خدا کی آگ تجھ پر مانگتے ہیں, اور میں تجھے حکم دیتا ہوں یسوع کے نام سے دور ہو جا, خارج ہو, واپس جا طریقے کے اندر جو تیری اصل جگہ اور تیری اصل ڈیسٹنی ہے. تو خدا کی حضوری میں نہیں کھڑا ہو سکتا. پاکرو اس پورے ماحول پر تیرا کنٹرول رہے, اور خدا کے فرشتے اس کلام کو پروٹوکول بخشے, اس کلام کو آنر بخشے, اس کلام کی تعظیم کے لیے روحانی عالم کے اندر ہی نہیں بلکہ ہم ہر جگہ پر کھڑے رہے, تاکہ زندہ خدا جو یہوہ خدا ہے, جو الوہیم ہے, جو الشدائے ہے, جو یہوہ نسی ہے, جو گریٹ آئی ایم ہے, وہی عزت پائے, وہی آنر پائے, وہی جلال پائے, اس کا کلام جلال پائے. جتنے آن لائن سن رہے ہیں, موبائل پر کنیکٹڈ ہیں, کسی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, یسوع کے نام سے تیرے کلام کو آنر ملے, تیرے ہی کلام کو آنر ملے. معتبر ہے تیرا کلام. راما کھندے بارالا گرسی برنالا گھونٹے بادا سالا راما گروسیری ایرا لاماندارا گروتو سیبریتا نالا گراما ٹالا گروتو سیری. Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit. ایک ایک روح کو اس وقت اپنی گرمائش کا احساس دلا, اس کو فیل ہو کہ پاک روح مجھے چھو رہا ہے. میں اپنے اندر جب یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ میرا بدن روح القدس کا مقدس ہے, میرا بدن روح القدس کی آگ کے لیے ہے, میرا بدن اس کے جوش کے لیے ہے, اس وقت میری اندر تیری حضوری, تیری پریزنس, میں اس کو فیل کروں یسوع کے نام سے. تیرا مسا ہی جوئے توڑتا ہے, تیرا مسا ہی بندنوں کو کھولتا ہے. اس طرح ہمارا خداوند مسا سے انوائنٹ کیا گیا تاکہ جتنے بھی ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں وہ آزاد ہو, وہ ڈیلیور ہو, اور یسوع مسیح کو ہی عزت, آنر اور جلال ملے, اور باپ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو. ہمیں بلیس کر خداوند, ہمارے کانوں کو چھو, ہمیں ڈسرن کرنا دے تاکہ ہم تیرے کلام کو جب سنیں تو ہمیں سمجھ آئے, ہمیں فیلنگ ہونی شروع ہو جائے
जाए, तेरा कलाम हमारे लिए एक स्पिरिचुअली तौर पर खुराक बन जाए, ये जिंदगी बन जाए, और ये कलाम एक ऐसी विटामिन टॉनिक बने कि मुझे बरकत मिले, मुझे बरकत मिले। महज नॉलेज नहीं, महज इंफॉर्मेशन नहीं, महज काबिलियत नहीं, बल्कि जिंदा खुदा इज्जत जलाल और हशमत पाए जिसका ये कलाम है। खुदावंद, इसलिए मैं अपने आप को भी तेरे रूहुल कुद्दस के हवाले करता हो, तेरे फजल के ताबे करता हो, ताकि मैं नहीं बल्कि तू खुद बोले और तू खुद कलाम करे और तेरा पाक रूह हमें सिखाए और हम सब मिलकर तालिब इल्म रहें और मिलकर सीखें और वही हो जो तू चाहता है। खुदावंद, हाउस ऑफ प्रेयर की सारी एटमॉस्फेयर के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी तारीफ करता हूँ। हमें ब्लेस कर, हमें बरकत दे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। खुश हैं, फ्रेश हैं, वंडरफुल, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम शुरू करेंगे, और वो है कि हम अक्सर ये अल्फाज सुनते हैं, बोलते हैं, ईमान, फेथ। ईमान रखें आपको शिफा मिल गई है, ईमान रखें आप ठीक हो जाएंगे, ईमान रखें खुदा आपके साथ है, ईमान से कबूल करें। ये लफ्ज़ हम बहुत यूज करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इसकी थियोलॉजी को, इसकी तालीम को, इसकी गहराइयों को हम नहीं समझते। व्हाट इज फेथ? और जिसकी वजह से बहुत सारी ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं बल्कि रॉन्ग टीचिंग्स भी हैं, गलत तालीम भी है। इसका जानना बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम से इसको समझें। ये एक सीरीज की शक्ल में इसको हम सीखेंगे, आइंदा मुख्तलिफ अतवार में इसी पर हम इस टॉपिक्स लेंगे। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम था व्हाट इज सेविंग फेथ बाय डॉक्टर जॉन पाइपर। आप लिख सकते हैं व्हाट इज सेविंग फेथ, डाउनलोड करके इस किताब को पढ़ें। क्लासिकल बुक और एक्सीलेंट बुक, ऐसी किताब जो आपको मैच्योर करेगी। उसका नाम है व्हाट इज सेविंग फेथ। मेरे जो लेक्चर्स बेस करेंगे, जो मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा, इसी किताब से करने लगा हूं। ये मेरा फेवरेट, पसंदीदा, एक्सीलेंट प्रोफेसर है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखता रहता हूं। बैतल यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर है और डिजायरिंग.com का फाउंडर है, चेयरमैन है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर भी ये किताब देखना चाहें तो www.desiringgod.com, उसमें जो उसकी लाइब्रेरी है
اس کے اندر بھی یہ کتاب پڑی ہے اور فری ہے. آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن پڑھیں، کیونکہ ساری تو نہیں ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن یہ پوری کتاب ہی ایمان پر بیس کرتی ہے اور تھولوجیکل ہے. اس لیے میں نے نام بولا ہے، کیونکہ سورس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، تاکہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکیں، چیک بھی کر سکیں. قابل آدمی ہے، ہی از اے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی پروفیسر ہے، اور نئے عہد نامے کا اسکالر آدمی ہے. اسی سے آج ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے. ایمان کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میرے ساتھ پولس رسول کا خط، گو اس کی مصنف پر ڈبیٹ ہے، بٹ آئی بلیو کہ یہ پولس ہی ہے جس نے لکھا ہے. عبرانیوں کے نام خط، جیوش کانورٹ، یعنی یہ یہودی تھے اب کرسچن ہیں، عبرانی یہودیوں کو کہتے ہیں. انہی کے نام براہ راست خط ہے. ایسی کلیسیا جو پہلے یہودی تھی اب مسیحی ہیں، یعنی کانورٹ ہو گئے ہیں، اور ایک چرچ ہے جس میں زیادہ تعداد یہودیوں کی ہے، اور ان کے نام یہ خط ہے. ہم اس کو ہاؤس آف پریئر میں دیکھنے لگے. اس کا 11 باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو تلاوت کریں گے، اور پھر انہی پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. بائبل مقدس ہے تو ضرور ساتھ شامل ہوں تلاوت کے، نہیں تو آپ بڑے دھیان سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، تاکہ جب ہم تلاوت کریں، تشریح کریں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب ہمیں سیکھنے کا وقت ہے کلام کا. لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا. اوکے، کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بد سلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا. امیزنگ. اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا. امیزنگ. ہم دولتوں کے لیے گواہی زیادہ دیتے ہیں، یہاں دولت کو چھوڑنے پر بندہ تیار ہے، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو، یعنی پرسیکیوشن کو، دکھ کو، مصیبتوں کو اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے. سپر پاور تھا اس وقت مصر، جیسے آج لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، یہ اس لیول کے ملک میں تھا. لیکن مسیح کے لیے، حالانکہ مسیح کو تقریباً 4000 سال بعد آیا، موسیٰ کے بھی، شریعت کے تقریباً 4000 سال، راؤنڈ اباؤٹ 2000 ایئر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ یسوع کو جانتا تھا. اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا. اوکے، کیوں جانا؟ کیونکہ اس کی نگاہ اجر پر تھی. واہ. 27ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے، آپ لفظ پر غور کرتے جائیں، ایمان کیا ہے، یہ ہمارا مضمون ہے. ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے
قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا. اوکے, اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ہاللیلویا. 7 اہم بھید ہیں اس ٹیکسٹ میں کہ ایمان, جو لفظ ایمان ہے, تقریباً 250 سے 300 دفعہ تو صرف نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے, اور مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے, مختلف معنوں میں. ایمان جو ایک سپر نیچرل ایکسپیرینس ہے, ہماری زندگی اور فطرت کے اندر ایک تجربہ ہے جو موسیٰ کو ہوا, اور موسیٰ کی سوچ اور موسیٰ کے دل میں اس ایمان کا ایک زبردست اثر ہوا, اور اس ایمان نے موسیٰ کے اندر 7 تخلیقی, کریٹو لیکن حیران کن کام کیے. اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. نمبر 1, ایمان. میں نے کیا اس کی تعریف کی ہے؟ ایمان زندگی کے اندر ایک سپر نیچرل, یعنی نیچرلی نہیں بلکہ سپر نیچرل, یعنی مفوقل فطرت, قدرت جو یسوع کے وسیلے سے ملتی اور پاک روح سے ملتی. آپ کے ڈی این اے کے اندر, آپ کی نیچر کے اندر, آپ کے سبسٹینس کے اندر جا کر حیران کن کام کر دیتا ہے. اور 7 تو یہاں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کیا ہے. نمبر 1, ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا, ریفیوزڈ. مسیح کی خاطر اس نے اس رشتے کو جو شیطانی تھا, دنیاوی تھا, بت پرستی پر بیس کرتا تھا, حالانکہ وہاں پلا بڑا جوان ہوا. فرعون کی بیٹی نے اس کی زندگی میں ایک بڑا کنٹریبیوٹ کیا, محل میں رہتا تھا, کوئی کمی گھاٹے نہیں تھے. لیکن جب یسوع مسیح کا مکاشفہ سپر نیچرلی اس کی روح کے اندر اترا, جب یسوع مسیح جس کو اس نے دیکھا بھی کبھی نہیں اس کے ڈی این اے کے اندر آیا, تو اس نے پہلا کام کیا, اس نے اپنے دنیاوی رشتوں کا انکار کر دیا. He refused. Sorry. ایمان نے موسیٰ کو ڈائریکشن دی, اب تیرا گھر یہ نہیں ہے, اب یہ نہیں ہے. He refused. He refused کہ میں اب یہ جو شیطانی محل ہے جہاں میں اپنے خدا کے ساتھ اور مسیح کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا, جب کسی کی زندگی میں یسوع کا مکاشفہ کھلتا ہے وہ گناہ کی زندگی اور ابلیس کی زندگی کو گڈ بائے کر دیتا ہے. He refused. اور جس کی زندگی میں یہ والا ایمان پیدا نہیں ہوتا وہ دنیاوی ہی نہیں بلکہ دنیاوی پن میں رہتا ہے, اس میں قائم رہتا ہے. He never refused to sinful world.
He refused. اس نے انکار کیا. کتنی دفعہ آپ مسیح کی خاطر اس قسم کے تمام لوگوں کا جو ہمیں کھینچتے اور ڈسٹرب کرتے ہیں اور گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں, آپ ریفیوز کرتے ہیں. سوری, یہ میری لینگویج نہیں, یہ میری فیملی نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. اینڈ ہی لیفٹ. پہلا سپر نیچرل کام جو موسیٰ کی زندگی میں ہوا, اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. He refused. ہم نہیں کرتے, ہم ڈٹے رہتے ہیں. یہ ہم ایمان کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. ہم نے صرف ایمان کو بیماریوں کو ٹھیک ہوتے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان بس ایک ٹرسٹ کریں, بس وہ ایک ٹرسٹ بھی ہے. نمبر 2, اس لیے سنیں کہ اس نے انکار کیوں کیا. اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ, دا چرچ, دا بلیورز, ان کے ساتھ بد سلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا. He chose. موسیٰ نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانا, ایمان آپ کی زندگی کے اندر گناہ سے نفرت پیدا کر دے گا. آپ گناہ نہیں کر سکیں گے. آپ کے اندر گناہ کا سارا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کے اندر ایمان, جس کا مطلب ہے سپر نیچرل پاور, آپ کے اندر یہ چینج پیدا کر دے گی جیسے موسیٰ میں ہو رہی ہے. اس نے خدا کی امت, اس نے خدا کے لیے پرسیکیوشن, سختیاں اور مصیبتیں اور اس کے لیے دکھ اٹھانا زیادہ پسند کیا, بجائے کہ وہ محل میں رہ کر اس قسم کی زندگی کو گزارے جو خداوند سے دور ہے. ہم کئی دفعہ یاد سنتے ہیں خداوند نے دعا کی اور میرا بیٹا یورپ میں چلا گیا. اگر آپ کا بیٹا یورپ میں جا کر وہاں پر گناہ میں چلا گیا تو پھر, اگر آپ کے خاندان کسی بھی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر گناہ ہے, جہاں پر بدیاں ہیں, بدکاریاں ہیں, کیا آپ کے اندر اس قسم کا ایمان ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں, آپ یورپ میں رہیں, آپ امریکہ میں رہیں, آپ دنیا میں جہاں مرضی رہیں, لیکن آپ یسوع کی خاطر ہر قسم کے گناہ کو چھوڑنا پسند کریں گے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. یہ ایمان ہے. ایمان یہ ہے. ایمان دکھ اٹھانے کا نام ہے. وہ محل چ رہندا سی اور وہ بھی دنیا کی سپر پاور کے محل میں, مصر میں, جیسے کوئی امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن ہم موسیٰ کے کردار سے سیکھ رہے ہیں. اس نے گناہ کے چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت, اس نے کہا یہ کوڑا کرکٹ ہے میرے لیے, یہ جو لگژری بیڈ ہیں, یہ جو آسائشات ہیں, یہ جو مٹیریلسٹک لائف ہے, اور سب کے پیچھے گناہ جڑا ہوا ہے, گناہ کی طاقتیں جڑی ہوئی ہیں, میں ان کو چھوڑنا پسند کروں گا اور یسوع کی خاطر دکھ سہنا پسند کروں گا, کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے. میری زندگی کا خزانہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. جیسس از the treasure of my life. پھر ایمان کیا ہوا؟ ایمان یسوع مسیح کو بطور خزانہ اور بطور دولت جاننا ہے. یسوع میری زندگی کے لیے بہترین خزانہ ہے. اور پریکٹیکل بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایمان ان دیکھی چیزوں کا
ثبوت ہے، اور ثبوت نظر آ رہا ہے، ثبوت نظر آ رہا ہے۔ ایمان یسوع کو لینا ہے، نہ کہ آسائشات، مٹیریلسٹک چیزیں، نو۔ اصل جو گریس ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر یسوع ہے، جو سلیکشن اس نے چوز کیا یسوع کو، نہ کہ لگژری لائف کو۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ یہ چیلنج آتے ہیں، ہمیں چناؤ لینا ہوتا ہے کہ یا ہم اب یسوع کا چناؤ کریں یا ہم اپنی لگژری لائف کا چناؤ کریں، ہم روپے پیسے کا چناؤ لیں یا پھر یسوع کی خاطر دکھ سہنا برداشت کریں، ہم سختیوں سے گزریں لیکن وفادار رہیں۔ یہ ایمان ہے۔ موسیٰ نے اپنے کردار میں چاند روزہ، پھر یہ بھی لفظ دیکھیں، گناہ کا لطف چاند روزہ ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ چاند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ تن دولت تے مال خزانے ایتھے ہی رہ جانے نے۔ اصل وہی ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایمان وہ ہے جس کی زندگی میں یسوع مسیح سب سے امپورٹنٹ، سب سے اتم، سب سے اہم VVIP اور خزانہ ہے اور دولت ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، اس لیے اس نے لکھا ہے ایمان ہی سے، ورب ہے پسٹیو، گریک میں یہ لفظ پسٹیو ہے، اور پسٹیو از اے ورب، فعل، ایکشن، پریکٹیکل ورک۔ اگر ایمان آپ کی زندگی میں پریکٹیکل ورک نہیں کرتا تو یہ ڈیڈ ہے، یہ دھوکے میں ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ کی سبسٹنس کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، جیسے تھوڑا سا پیچھے آئیں 11ویں باب کی پہلی آیت کے اندر اگر دیکھیں، عبرانیوں 11 باب پہلی آیت میں، تو ڈیفینیشن ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، ہوپیسٹیوس، سبسٹنس، آپ کی فطرت کے اندر، یہ جو لفظ اعتماد ہے یہ مطلب ہے آپ کی فطرت کے اندر ایسا مکاشفہ، ایسا تجربہ، ایسا بھید، ایسا راز جو یسوع پر ایمان لانے سے ہے، وہ تیری ذات کے اندر کھل جائے گا، اور جو چیزیں تو نے نہیں بھی دیکھی وہ وقوع میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تیرے ڈی این اے کے اندر، آپ نے کبھی غور کیا جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ جملہ بہت سنتے ہیں، ایمان، ہے نا؟ ایک دفعہ کسی نے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی، کسی مریض تھے، کسی خادم نے، مریض ٹھیک نہیں ہوا، خادم نے کہا تیرے چ ایمان نہیں، انہوں نے کہا میرے چ نہیں تو تیرے چ بھی تو نہیں، چلو میرے نہ نہیں ٹھیک ہویا تو بھی ہاتھ رکھیا، یہ مطلب تیرے چ بھی نہیں، چلو میرے نہ فرق نہیں پیا تو تیرے نہ ہی پی جاندہ۔ ہم چونکہ طالب علم نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کو ایک کتاب کا نام بتایا ہے، جان بوجھ کے بتایا ہے، بہت سارے پڑھنے لکھنے والے بھی ہوندے نے جو کلام کی بڑی ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ سن کر چین نہیں ملتا ان کو، انہوں نے فٹافٹ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اور شکریہ ادا بھی کریں گے کہ ایجے دیاں گلاں کدی زندگی چ نہیں سنیاں۔ کم سکھیا ہوئے تو کوئی دسدا ہے، ٹولاں دا پتہ ہوئے تو ٹول دسے جاندے نے، جڑے استاداں نوں ٹولاں دا ہی نہیں پتہ، ہو کیویں اپنے نوں دسے گا کہ پلاس لیا 10 نمبر دی چابی لیا، وہ 5 نمبر دی لائے تو استاد کے چل یہ دس دیو جو ہوئے گی اور لیا ہو۔ یہ بھی سکھن دی گل ہے، یہ ٹولز ہیں آپ کے لیے جو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس لفظ کی وجہ سے بھی بہت ساری بدعت اور رانگ ٹیچنگز موجود ہیں۔ اب ایمان، پسٹیو، فعل، ورب، ایکشن، ایمان تیری زندگی میں ایکشن پیدا کرے گا، تجربہ پیدا کرے گا،
कैसा? जैसा मूसा के अंदर देख रहे हैं। नंबर 1, उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। उसने कहा सॉरी, ये मेरी फैमिली नहीं है, मैं खुदा के लोगों के पास जाऊंगा, मैं खुदा के लोगों के साथ दुख सहना बर्दाश्त करूंगा, मैं जंगल में रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन मैं महल में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा खजाना बादशाह का महल नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है। आई लव जीसस। हालांकि जीसस था भी नहीं उस वक्त, उन्होंने कभी बड़ा दिन भी नहीं सी मनाया। मूसा के दौर च किथे यीशु आ गया? मूसा से लेकर यीशु तक का जो दौर है तकरीबन 2,500 से 3,000 का है। पहला 2,500-3,000 साल पहला मूसा यीशु को जानता था। कैसे? असी बड़ा दिन मना के नहीं कभी जान पाए छेती, हर साल मनाते हैं लेकिन कभी इतनी गहराइयों का तजर्बा नहीं कर पाते। मूसा नू महल च मिल गया, हालांकि यीशु पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन लिखा मसीह उसके पास, उसको जानता था, वो जानता था मसीह को। ऐसे थोड़ा यीशु मसीह कहता था कि मूसा मेरे लिए काम करता रहा, और वो हैरान हो जाते थे, तू मूसा को कैसे जानता है, तेरी उम्र ही क्या है, तू मूसा को चैलेंज करता है। उसने कहा मूसा ने मेरे लिए लिखा, और वो हैरान हो जाते थे, तू यीशु तू मूसा को कैसे जानता है? उसने कहा मैं मूसा को नहीं जानता, बल्कि इब्राहिम भी मेरे दिन देखने का मुश्ताक था। उसने कहा तू इब्राहिम को भी जानता है? तेरी उम्र क्या है? उसने कहा वो भी मेरे दिन देखने का। इसका मतलब है इब्राहिम भी ईमान से ही यीशु को जानता था। हम ईमान रख के नहीं जानते, क्योंकि हमें ईमान के तजर्बे और एक्सपीरियंस का पता नहीं। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद, अंदर तजर्बा, एक्सपीरियंस, सबस्टेंस, जौहर। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बेटा वैसा ही तू, वैसे ही ईमानदार। इसलिए यीशु ने कहा था ऐ बाप, जिस तरह मैं तुझ में हूं ये मुझ में हो, और जिस तरह तू मुझ में जलाल पाता है ये मुझ में जलाल पाए, और इस तरह मैं और तू इनमें रहे, इनमें सुकूनत परे, और इनके वसीले से भी तेरा जलाल जाहिर होना शुरू हो जाए। ये ईमान है। ईमान एक डीएनए के अंदर तजर्बे का नाम है। हमारा मसला किधर है? डीएनए में। डीएनए क्या है? नेचर, फितरत, बंदे दी जिस्मानी फितरत जो उसको खींच लेती है। ना अंदर से नेगेटिविटी आती है ना हमारे अंदर से, नहीं नहीं नहीं, खुदावंद मटीरियलिस्टिक जिंदगी देना। खुदावंद तेरा शुक्र है मेरी छत पैगी, ओके थैंक यू, ठीक है अच्छी होगी पैगी। खुदावंद तेरा शुक्र है मैं 3 मंजिला चुक लिया, तो कल नू खुदा तेन कहे 3 मंजिला छड़ दे मेरे लिए, और बाहर चला जा जंगल च चल के रह। तो देखो ना गल नहीं ठीक। मैं तो मसा गवाही दे के दसिया, मसा मसा मैं एडी महंगी कार ली, तुम मैनू कार तो लवा देन लगे जे। खुदा कहें मोटरसाइकिल ते चढ़, हुण साइकिल ते चढ़। अगो खादम कहने यह बहुत मुश्किल है भाई जी, मैं अपना माल नहीं छड़ सकता, मैं लग्जरी लाइफ नहीं छड़ सकता, मैं अमरीका चो नहीं आना, मैं फलाने सा नहीं जाना। ये कि जिदा ईमान है। वो तो भावें दवाइयां दरखास्त पाउणियां शुरू कर दे कि मैनू कोई ख्याल बड़े अजीब अजीब जी आउंदे ने, मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं बड़ी मेहनत के नाल बनाया। गॉड इज नॉट इंटरस्टेड इन बिल्डिंग्स। कैसा तजर्बा हो रहा मूसा नू? ओनू दारुल हुकूमत चो निकलण दा ऑर्डर करन दिया, पाकरू निकले तो इनू ईमान आंदे ने। मतलब फिर किया कि ईमान जिंदगी के अंदर यीशु मसीह एक ऐसा अनमोल खजाना बन जाता है, उसकी खातर आप सब कुछ छोड़ने पर एग्री हो जाते हैं और यीशु के साथ जुड़ जाते हैं और उसके साथ रहते हैं, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत में से गुजरना पड़े। उसने खुदा के लोगों के साथ बदसलूकी जो मिस्र में हो रही थी रहना पसंद किया। इधर क्या कह रहा है? ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। मूसा ने तो यीशु को देखा भी नहीं था, फिर उसको यह तजर्बा कहां से मिला? रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर वो यीशु को जानता था। और ये ही डेफिनेशन हम उसके प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं जो लिखी जा रही है। नंबर 3 और लिखा है, और
مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے، آپ لفظ سنیں، مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔ تو تیسرا نقطہ شادمانی اور جوائے۔ موسیٰ نے کہا میری شادمانی اور میری جوائے ایس دولت چ نہیں جیڑی محل چ آ، ایس دولت نہیں جیڑی چ میں رہ رہے ہیں، بلکہ اصل دولت، اصل شادمانی، اصل خوشی، اصل اطمینان، اصل تسلی، اصل اطمینان صرف اور صرف یسوع میں پایا جاتا ہے، اور وہی میرے لیے بہترین دولت اور خزانہ ہے۔ ہیلیلویا۔ اصل دولت اس نے مصر کے خزانوں سے زیادہ دولت کس کو جانا؟ یسوع کو۔ اور دنیا میں ہم کیا کٹھی کر رہے ہیں؟ دولت۔ ہر بندہ کی ہونا چاہتا ہے؟ دولت مند۔ لوگ ملک کھا جاندے نے لوٹ کے، دہ یکیاں کھا جاندے نے، پیسہ کھا جاتے ہیں، صرف کس لیے؟ دولت مند ہونے کے لیے۔ اور جنی دولت، اور کئی تو نعرہ بھی لگاتے ہیں، او دیکھیں میری مٹیریلسٹک لائف، اے میری کڑی ویکھو، اے 50 لاکھ دی کڑی ہے، اے میری جتی ویکھو، اے جناب اس ٹائم 20,000 50,000 دی جتی ہے، چھوٹ ویکھو، اے برکتاں نے تجھے خدا کے وہ سارے لا دے تے غریباں چ تقسیم کر دے۔ پھر نہیں میں تے اینو ہی خزانہ سمجھی بیٹھا ہے۔ کیسا ٹرن کر رہا ابلیس چرچ دی ڈائریکشن نو، آپ دیکھ رہے ہیں؟ جہاں یسوع خزانہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے دنیاوی چیزیں خزانہ بنی ہوئی ہیں۔ اور ساڑھے ورگے بعض دفعہ ملک جڑے غریب نے، او ہور ہی ویکھ ویکھ کے تے انہاں نو ایک اندر ہوس بھی آ جاندی ہے کہ خداون ساڈے تے بھی رحم کر کے تے ساڈی موٹر سائیکل ہی بدل دے۔ اور بندہ ویدیا پراڈو تے چڑھ گیا تے اسی کی یسوع کے نام میں مجھے موٹر سائیکل ملے۔ چلو جی نام ملی تے پھر کہ خدا نے کیا پیدل چل۔ ہن اجر تے پتہ لگے گا کہ تواڈے چ ایمان کی ہے۔ ہن ایمان دا ٹیسٹ ہوئے گا ایتھے کہ کیا آپ کے اندر یہ جو ماڈل رکھ رہے ہیں، عبرانیوں کا مصنف جو ہمارے سامنے ایک رول ماڈل رکھ رہا ہے، کیا ہم اس ماڈل سے سیکھ رہے ہیں؟ رول ماڈل ہی ہے نا۔ کہتے ہیں زندگی کے اندر کامیابی کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہونا چاہیے جنہوں ویکھ کے بندہ سیکھ سکے، ناکام یا نہیں جڑا فیلئر ہوئے، بلکہ ایسے ہیرو جن کے نام بائبل میں درج ہیں۔ اس نے جیسے داؤد کہتا ہے 16 زبور کے اندر کہ خداوند تیری حضوری میں کامل شادمانی ہے، تیری حضوری میں کامل شادمانی اور دائمی خوشی ہے۔ تیری حضوری میں تجھے ایمان دا ٹیسٹ پہ گیا تو پھر اس نے سنے کیوں اور لکھا اور مسیح کے لیے، یہ لفظ سنے، حالانکہ وہ مسیح کو نہیں جانتا جیسے ہم جانتے ہیں۔ ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی کلیسیا ہیں۔ موسیٰ کے دور میں تو یسوع تھا ہی نہیں، وہ تو شریعت کا دور تھا اور اسرائیل کو لے کر آ رہا تھا۔ پھر یہ ایمان اس میں کیسے جنم پایا؟ موسیٰ یسوع کو کیسے جانتا تھا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ How Moses know Jesus؟ اور اتنا تجربہ کہ اس نے مسیح کی خاطر محل چھوڑا، مسیح کی خاطر اسرائیل کی جماعت کے ساتھ دکھ سہنا برداشت کیا، جو اذیت میں تھے، جو غریب تھے، جو پس رہے تھے، جو غلام تھے، اور موسیٰ نے کہا میں ان کے ساتھ ہی دکھ سہنا برداشت کروں گا کیونکہ یہی یسوع نے مجھے کہا ہے۔ ہیلیلویا۔ انڈرسٹینڈ کریں پلیز ان باتوں کو، اور بڑی توجہ سے سنیں، کیونکہ ہم اکثر یہ جملے بولتے ہیں، ایمان 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 رکھیں، ایمان رکھیں، ایمان رکھیں۔ آپ گھر جا کے کدی انہوں سکھیا بھی کرو کہ کی کہہ دیا بندہ، اور ڈیفینیشن دیکھیں، نہیں تو یہ کتاب پڑھیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، آپ کو چانن ہو جائے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ سنیں آگے، یسوع لکھا اور مسیح کے لیے
लान तान उठाने को, परसिक्यूशन, दुख, ये नहीं कि अगर गाली कढ़ी है तो अगला भी गाली काट दे, नो। अगर कोई लड़ रहा है तो आप भी लड़ने लग जाए, नो। मोसेस सेड नो, मैं दुख सहना बर्दाश्त करांगा लेकिन अपने मसीह से कभी जुदा नहीं होऊंगा। मेरी जिंदगी में यीशु ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन है, जिसने मेरे किरदार और नेचर को बदल के रख दिया है। हालेलुया। यीशु ने मेरी नेचर को, ईमान क्या है? नेचर का बदल जाना, सबस्टेंस, योर डीएनए, something will happen into your DNA supernaturally. जैसे डॉक्टर्स डीएनए के अंदर चेंजेस लाते हैं, पूरी दुनिया में मुजरिम पकड़ा जाता है डीएनए टेस्ट से। आप क्या जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं ना, डीएनए, ये खुदा ने साडे बदन च चिप लाई है। चिप समझते जी, ਜਿਹੜੀ शनाख्ती कार्ड ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मोबाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ, ਇੰਜ ਬਟਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸ ਚਿਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਡੀਐਨਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? खुदा ने। ਇਹੋ ਹੀ खुदा बदलना चाहता है, क्योंकि जे दुनियावी चिप खुल गई, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਐਨਏ ਹੈ, ਚੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ ਤਾਂ आपको पता पुलिस कहेगी इस महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता, सारे डीएनए टेस्ट करा के जाओ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ मैच ना कर जाए। एक एक करके तो जो एजेंसीज है उसको चेक करती है ना, क्योंकि मुजरम का डीएनए उन्हें लिया, जो विक्टिम होता है उसका डीएनए पास होता है। और जैसे ही पहला तो उन सारे को पता है कि डीएनए जो चोर है उन्हें पता मेरा मिल जाना है, और जैसे ही वो डीएनए टेस्ट होता है, मैच हो गया, आप पकड़े जाएंगे। किसी वे रौला पै जाता ना हस्पतालों के विच, यह बच्चा मेरा सी, इहनूं चुक के चेंज कर दिता नर्सा ने, वो कहेंगे कोई टेंशन नहीं, थोड़ा डीएनए टेस्ट होएगा, ये बच्चे का भी डीएनए टेस्ट होएगा, प्यो का भी होएगा, जिहदा मिल गया बच्चा उहदा आ। दो बाप आ गए ने जी, आ भी मेरा बच्चा, वो कहना मेरा बच्चा है, डॉक्टर्स कहेंगे कोई टेंशन, तुहाडे दोवां दा डीएनए टेस्ट होएगा, क्योंकि जिहदे नाल इस बच्चे का डीएनए टेस्ट मिल गया, बाप वो ही है। हुण दसो, तो जो खुदा ने डीएनए टेस्ट किए, हर एक दे फिर होने लगे थे। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि हमारे डीएनए को ही बदल दे और हमारी नेचर ही बदल दे, और सानू जरूरत ही ना पवे टेस्ट कराउण दी, और हम बराह रास्त यीशु के खून के वसीले से उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाए। इसलिए सजा यीशु ने उठाई ताकि हम चेंज हो जाएं, हमारी नेचर बदले। जैसे मूसा की बदलती नजर आ रही है, वो पुराना अहद है, हम बेहतर अहद में हैं। इसने तो कभी क्रिसमस भी नहीं मनाया था, हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इन भेदों को नहीं जानते। लिखा है उसकी क्यों ये सारा हुआ, उसने मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। क्यों जाना? क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। हालेलुया। मूसा की निगाह जमीनी गिफ्ट पर नहीं, ना जमीनी जिंदगी पर, ना जमीनी साइशात पर, बल्कि अजर पर। और अजर का मतलब है वो रिवॉर्ड जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर खुदा तुम्हें देगा। उसकी निगाह आसमान पर थी। जैसे बाइबल में लिखा है, तुम दुनिया में मुसाफिर और परदेसी हो, तुम अजनबी हो, दुनिया तुम्हारा घर नहीं।
اس لیے دنیا پر نظر نہ لگاؤ، تمہارا خزانہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے، کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر جا چکا ہے تمہارے لیے۔ ہیلیلویا۔ اجر کس پر نظر تھی؟ اجر پر۔ ہماری نظر کس پر ہوتی ہے؟ یو کے جانے پر۔ ہماری نظر کس پر ہوتی ہے؟ یار کوئی روپیہ پیسہ ہونا چاہیے۔ ساڑیاں نظراں کادے تے لگیاں؟ مشہوری تے، میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، میں دنیا تے فیمس ہو جاؤں، روپیہ پیسہ میرے کو آ جائے۔ میری نظر کس پر ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان آپ کی نظروں کو، سوچوں کو، خیالوں کو، آپ کے منطق کو، آپ کے لاجک تک کو بدل کے رکھ دے گا، اور آپ دنیا کے اندر رہنا نہیں بلکہ آسمان پر جانا پسند کریں گے۔ ہیلیلویا۔ تمہاری موسیٰ کی نظر اجر پر تھی۔ کنسیڈر، ڈیسیجن۔ اس لیے ہم نیکسٹ پوائنٹ جو لکھ رہے ہیں چوتھا وہ یہ ہے کہ اس نے خدا کو کنسیڈر کیا، اس نے فیصلہ لیا کہ میں یسوع کے پاس جانا پسند کروں گا۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان اسی کو ہی کہتے ہیں جو ہم ریویلیشنز یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ مکاشفے زندگی میں نہیں تو پھر یہ ایمان ڈیڈ ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یسوع کیا کر سکتا ہے۔ یہ ثبوت ہے جو وہ بتا رہا ہے کہ ایمان دیکھیں، موسیٰ کی زندگی سے ثبوت دیکھیں، کیونکہ ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور اگر ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ صرف ایک مذہبی زندگی گزار رہے ہیں، آپ مسیح کو نہیں جانتے عزیزو۔ اس لیے اس نے کنسیڈر کیا، اس نے دیکھا۔ بڑا زوردار لفظ ہے، اگر ہم 5واں نقطہ دیکھیں تو لکھا ہے اس کی نگاہ، موسیٰ لکڈ، موسیٰ کی روحانی آنکھیں کھل گئیں، موسیٰ ایک روحانی عالم میں داخل ہو گیا، اور اس میں اس نے یسوع کو دیکھا، اس نے آسمان کو دیکھا، خدا کا تخت دیکھا۔ اس نے کہا یہ مصر کے خزانوں سے بہتر جگہ ہے، میں ادھر رہنا پسند نہیں کروں گا، میں یسوع کے پاس جانا پسند کروں گا۔ ہیلیلویا۔ I will go to heaven۔ عزیزو اس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ What is faith؟ ایمان صرف یہ بیماریوں سے ٹھیک ہونے کا انعام نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک لیکچر کریں گے کہ ایمان کہتے کس کو ہے، کس طرح ایمان آپ کی نیچر بدل کے رکھ دیتا ہے، آپ کی روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے، آپ کے دل کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے، جس کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر رکھا ہے۔ اور نیکسٹ دیکھیں لکھا ہے ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے، ایمان دلیری پیدا کرتا ہے، ایمان انسان کے اندر ڈر کو ختم کرتا ہے، ایمان آپ کی زندگی کے اندر ہر قسم کے ڈر کو نکال بار کرتا ہے، کیونکہ آپ کا ملاپ یسوع مسیح سے ہو رہا ہے جو قادر مطلق ہے اور سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہیلیلویا۔ ڈر، کتنے مسیحی ہیں جو ڈر میں رہتے ہیں، ڈر میں، پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، پتہ نہیں میرا کی بننا ہے، پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں ہے بیماری نے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ ڈر، کاروبار میں ڈر، نوکری میں ڈر، جاب میں ڈر، رشتہ داروں کا ڈر، پتہ نہیں کیس ڈر میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے حالانکہ موسیٰ آپ کی طرح اور میری طرح یسوع کو نہیں جانتا تھا، پھر بھی وہ وفادار رہا اور اس مکاشفے کو سمجھ رہا تھا۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اور بس اینڈ کے اوپر ہم، اور لکھا ہے ایمان ہی سے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو،
کیسا ہے؟ ان دیکھے کو یہ یسوع ہے. آپ نے اور میں نے فزیکلی تو یسوع کو نہیں نہ دیکھا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح تو یسوع تو نظر آ رہا کہیں بیٹھا ہو آپ کو کہ پتہ چلے کہ وہ نکر یسوع بیٹھا. نو. تو پھر موسیٰ کو یسوع نظر کیسے آیا؟ روحانی آنکھوں سے، اسپرچولی آنکھوں سے. اس کے ایمان نے اس کی روحانی آنکھیں کھول دی اور اس کو یسوع نظر آنا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. حضوری کا پتہ مطلب کیا ہے؟ حضوری یا چہرہ یا جلال. جو لفظ جلال ہے کبوت ہبرو میں، اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ خدا کے چہرے کے سامنے آ جانا. خدا کے چہرے کے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، اینو جلال آندے نے. اس لیے لکھا ہے خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تو دے چہرے کے سامنے آ جائے، اور پھر وہی جلال تیرے اندر جائے جس طرح موسیٰ میں گیا تھا، اور پاکرو جائے گا اور تو مسیح کی مانند ہوگا اور خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. ہاللیلویا. سو ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اور اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر. آپ یہ ذرا ٹرم سنیں، آخری نکتہ ہے یہ، سینگ. ایمان آپ کو کچھ دکھا جائے گا حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا فزیکلی. وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا. ثابت قدم سمجھتے ہیں؟ وفادار رہا، کمیٹڈ رہا، اور پیچھے نہیں ہٹا، اور اینڈ تک نہیں ہٹا، اور کبھی پیچھے نہیں ہٹا، اور جب مرا بھی تو سیدھا خدا کے پاس چلا گیا. یہی موسیٰ کا اینڈ ہے. ہاللیلویا. یہی ایمان کا اینڈ ہے عزیزو، کہ وہ کس طور سے موسیٰ کا نام ایمان کی لسٹ کے اندر درج ہے. پالوس رسول کہتا ہے اس جہان کے خدا نے بے ایمانوں کو اندھا کر رکھا ہے. وہ دیکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں، وہ کلام پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، وہ دعا کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، کیونکہ تجربہ نہیں، ایکسپیرینس نہیں. اور اگر ایمان ایکسپیرینس کے ساتھ جڑا نہیں تو یہ ڈیڈ ہے، یہ مردہ ہے. جیسے میں نے اس حوالے سے موسیٰ کے اندر جو سپر نیچرل کام ہوئے آپ کو بتائے ہیں. حالانکہ ہم موسیٰ سے بہتر عہد میں ہیں. ہم تو یسوع کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس وقت تو یسوع اس طرح ظاہر بھی نہیں ہوا تھا، کبھی کبھی ظاہر ہوتا تھا مختلف تشبیہات کی شکل میں، تھیافنیز کی شکل میں. لیکن ہم چرچ اس کو ایمان کہتے ہیں. دس از دا بیسک ڈیفینیشن آف فیتھ. اور میں نے بتایا کہ یہ مٹیریل جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ جان پائپر کی کتاب سے کر رہا ہوں. نام اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ مٹیریل اس کا ہے. He is my teacher and is a wonderful and classical book. سارا سال لنگ جاندہ جی. لوگوں کو 2 مسیحی کتاباں تک نہیں پڑھیاں جاندیاں کہ بائبل دے کسے اچھے استاداں دیاں کتاباں ہی پڑھ لیے، کسے مضمون نو سٹڈی کر لیے، اپنے ہی سبجیکٹ نو پڑھ لیے جڑا اسی کرن دے ہیں. اپنے نو بھی نہیں پڑھ دے کہ جو میں کرن دے آیا اسی کی کرن دے ہیں. خدا نے کلیسیا میں ٹیچر مقرر کیے. کیوں؟ تاکہ کلام کی تشریح کریں، تاکہ کلام کو پیش کریں. یہ ایویں نہیں ہوندے، یہ سچی مچی ہوندے نے. اور ٹیچر وہی ہے جو جانتا ہے، جو واقعی ٹیچر ہے، جس نے سیکھا ہوا ہے. استاد وہی ہے جو سیکھتا ہے، علم بڑھاتا ہے، نالج بڑھاتا ہے. آج جیسے بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کو فیتھ کے حوالے سے کی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، آپ میں سے کتنوں نے عبرانیوں کا خط کسی اچھی
سمجھ کے ساتھ یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا ہو. میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے بلکہ پڑھایا ہے. ایک ایک چیپٹر اس کا یونیک ہے. میں نے ہم نے چند باتیں پڑھی ہیں اس وقت, چند آیات پڑھی ہیں. تو عزیزو, یہی ایمان ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں, اور رانگ ٹیچنگ سے اور بدعتی ٹیچنگ سے اور پراسپیرٹی تھیولوجی سے کہ ایمان صرف دولت کا انعام ہے, ایمان صرف شفا کا انعام ہے, ایمان صرف معجزے کا انعام ہے, ایمان تجھے ملینائر کر دے گا, ایمان تجھے جٹ طیارے میں بٹھا دے گا, ایمان تجھے پراڈو میں بٹھا دے گا. یہ غلط ایمان ہے. اگر اینا ایمان پاورفل ہوندا موسیٰ کبھی نہ چھوڑتا. خدا نو کہندا سٹے کرے تھے ہی, کیونکہ باہر نکلے گا تو تینوں تو سائیکل بھی نہیں لبنی. ہاں نے کہ نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے یسوع چاہیے, صرف یسوع چاہیے. آئے عزیزو اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, ہم دعا کریں, سب دعا میں لگ جائیں, اور چند لمحے ہم پریئر کریں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند میرے اندر یہ ایمان پیدا کر جو موسیٰ کے اندر ہے, پرانے عہد نامے کے اندر, جس کے نام روح القدس نے نئے عہد نامہ میں عبرانیوں کے خط میں لکھوائے. میرے اندر یہ ایمان پیدا کر. دعا کریں اپنے لیے, دعا کریں, چیک کریں اپنے آپ کو بھی, ٹیسٹ کریں اپنے ایمان کو. کیا یہ باتیں ہمارے اندر بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا منجی, میرا نجات دہندہ, میرا مخلصی دینے والا, میرا پالنہار, کیا یہ مکاشفے ہماری زندگی کے اندر ہیں؟ اس کے لیے دعا کرنی شروع کریں اور کہیں خداوند وہ سبسٹینس میرے اندر پیدا کر, یہ میرے روح کا حصہ بن جائے, میری نظریں صرف یسوع پر لگی رہیں, میری زندگی کا خزانہ صرف یسوع رہے, اور اس کی خاطر مجھے محل بھی چھوڑنا پڑے, مجھے دنیاوی چیزیں بھی چھوڑنا پڑے, مجھے بڑی سے بڑی پرسیکیوشن سے بھی گزرنا پڑے. میری زندگی میں کچھ بھی ایسا آ جائے جو یسوع کی جگہ لے جائے, میں اس سے ہٹنا پسند کروں گا, اس سے پیچھے جانا پسند کروں گا, کیونکہ یسوع تو میرا خزانہ ہے, یسوع تو میرا ٹریئر ہے. اگر موسیٰ محل چھوڑ سکتا ہے, اگر یسوع مسیح آسمان چھوڑ سکتا ہے, اگر یسوع مسیح وہ جلال چھوڑ سکتا ہے اور انسان بن سکتا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلے سے باپ کے ساتھ اپنا ملاپ کر لیں. لیکن اگرچہ وہ خدا تھا, اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رہنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ انسان بن گیا, بلکہ غلام بن گیا اور وفادار رہا, اور بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہا, کیونکہ اس کی بھی نگاہ اجر پر تھی جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح کو ملنے والا تھا. اور لکھا اس کو وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, کیونکہ اس کی نظر بھی آسمان پر تھی اور اس اجر پر تھی جس کو وہ لینے والا تھا. اس نے پرواہ نہیں کی اس سارے دکھ کی, اس غم کی, اس ایذا رسانی کی, اس مصلوبیت کی, بلکہ خوشی سے اپنی جان دی, کیونکہ وہ دنیا میں دنیا حاصل کرنے نہیں بلکہ بنی نوع انسان کو زندگی دینے آیا ہوا تھا. ٹچ ہولی اسپرٹ, ٹچ ہولی اسپرٹ. ریما کانتا بارا غیر زبانیں بولیں اور اپنے لیے شکر گزاری کریں. اگر آپ کے اندر یہ ایمان آلریڈی کام کر رہا ہے, چند لمحے شکر گزاری کریں, شکر گزاری کریں, تھینک یو کریں, کیونکہ خداوند مجھے سمجھ آ رہی ہے ایمان کیا ہے, ایمان کی کیا تعریف ہے. میں تو شاید یہی سمجھتا رہا کہ ایمان شاید معجزے کا نام ہے, ایمان شاید شفا کا نام ہے, ایمان شاید روپے پیسے کو حاصل کرنے کا نام ہے. میں تو سمجھتا رہا شاید ایمان مشہور ہو جانے کا نام ہے, ایمان VIP بننے کا نام ہے, ایمان شاید بہت بڑا انسان بننے کا نام ہے. آج مجھے پتا چلا ایمان خاکسار ہونے کا نام ہے, ایمان روحانی آنکھوں کے کھل جانے کا نام ہے, ایمان میرے اندر امید جاگنے کا نام ہے, ایمان میرے اندر وہ خزانہ پیدا کرے گا جو یسوع مسیح بن جائے گا. میرے اندر یہ پیدا کر. ٹاک ٹو دا ہولی